نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار راوی نے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ جنہ اچوں پہلی شے کلمہ طیبہ ہے، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت اور نبی پاک سرکار دی نبوت اور رسالت دی گواہی دینا۔ دوسرا نبی پاک سرکار نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز نو قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، بیت اللہ شریف دا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان شریف دے روزے رکھنا۔ یہ پانچ چیزاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں فرض نے، انہاں تے اسلام دی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے۔ اسلام دی کلمہ شریف پڑھنے تو بعد جدو اسلام دا پٹا اپنے گالے چ پا لیا تے ہن دوسرا اہم رکن ہے بنیادی اسلام دا کہ بندہ 5 وقتی نماز اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عاجزی نال آ کے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کماں تو روک دیے۔ اور اے مشاہدہ ہے، تسی آپ ویکھ لویا جے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دے فرض پورے کردہ ہے، او گناہاں تو، بے حیائیاں تو، برائیاں تو ہمیشہ نفرت کرے گا۔ اور دوسری حدیث پاک دے اندر نبی پاک سرکار نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر یندے ویراوی نے، حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا میں اللہ حکم دیتا ہے کہ میں لوگاں نال لڑاں اونی دیر تک جنی دیر تک کہ کلمہ نہیں پڑھ لیندے۔ یعنی حضور نے فرمایا میں جہاد دا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ با انہ بندیاں کلمہ پڑھاؤ، انی دیر تک انہ نہ لڑو جنی دیر تک اسلام قبول نہیں کر دے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور دوجا حضور نے فرمایا میں حکم دیتا گیا کہ اے نماز قائم کرن، جب تک کہ نماز قائم نہیں کر دے میں اللہ دی طرف حکم ہے کہ میں بندیاں نہ لڑاں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اے زکوٰۃ بھی ادا کرن۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، حضور نے فرمایا جدو اے ارکان اسلام دے پورے کر لین گے، یعنی کلمہ پڑھن گے، نماز پڑھن گے، زکوٰۃ ادا کرن گے، رمضان شریف دے روزے رکھن گے، ویسے اس حدیث 3 چیزاں دا ذکر ہے، باقی وہ 2 پچھلی حدیث نے، بنیادی ارکان 5 ہی نے۔ حضور نے فرمایا جدو یہ اسلام دے ارکان پورے کر لین گے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جدو یہ انج کر لین گے یعنی اسلام دے ارکان نو پورا کرن گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ،
تے انہاں بندیاں اسلام دے ارکان پورے کرن دی وجہ نال میرے کو اپنے خون معاف کرا لے. اگر اسلام دے ارکان پورے نہیں کر دے تے انہاں دے خون معاف نہیں ہونے تب تک میں انہاں نال لڑاں گا. حضور نے فرمایا میں انہاں بندیاں نال انی دیر تک لڑاں گا اور یہ اللہ دا حکم ہے جنی دیر تک اسلام دے ارکان پورے نہیں کر دے. تو اے اسلام دے بنیادی ارکان نے میرے خیال دے مطابق اس وقت ساڑھے چوں عبادات دا تصور انجی آہستہ آہستہ ختم ہوندا جا رہا ہے. جی میں ساڑھے عبادات ہے نہیں کوئی نہ. نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج، زکوٰۃ. شاید اسی انہاں نوں بڑا ہلکا سمجھنے کہ پتہ نہیں رب کسے اور مخلوق دی گل کیتی ہے، ساڑھی تے گل ہے ہی نہ. کیونکہ اگر اسی اے احکام اللہ تے اللہ دے رسول دے سمجھ دے تے پھر اسی ان دے مطابق عمل بھی کر دے. ساڑھا عمل نہ کرنا اور انہاں کماں دے اندر سستی کرنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ساڑھے ذہن اس حد تک چلے گئے نے کہ شاید عبادات دا تصور ہی کوئی نہیں اسلام ہے. حالانکہ اے اسلام دے بنیادی ارکان نے اور انہاں تے عمل کرنا فرض ہے اور کل قیامت والے دن انہاں دی پوچھ ہوے گی. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اولا ما یحاسب بہل عبد الصلاۃ. کل قیامت والے دن ساریاں نالوں پہلا بندے کولو اگر کسی چیز دا حساب لیا جاوے گا تے او نماز دا حساب لیا جانا ہے. فَإِن وَجَدَ صَلَاتَهُ كَامِلَةً كُتِبَتْ لَهُ كَامِلَةً. حضور نے فرمایا اگر اس بندے دیاں نمازاں مکمل ہویاں تے ان دا نامہ اعمال بھی مکمل ہوئے گا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ساریاں تو پہلا بروز قیامت نیکیاں اچھوں ایک حدیث گناہاں دا بھی ذکر ہے. محدثین نے پھر تطبیق کی تھی کہ نیکیاں اچھو ساریاں تو پہلا اللہ نماز دا حساب لینے اور برائیاں اچھو اللہ پہلا قتل دا حساب لینے. اگر انسان دی نماز مکمل ہوئی تے ان دا نامہ اعمال بھی مکمل ہوئے گا. وَإِن كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ. اگر نماز کوئی کمی ہوئی یعنی نقصان ہویا اندے چے پوری نہ ہوئی. حضور نے فرمایا قال اللہ تعالی للملائکتی انظروا هل لعبدی من تطوع. اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا کہ میرے بندے دے نامہ اعمال جو اس عمل کیتے نے نیک انہاں نیکیاں ویکھو کیا اس کوئی زندگی نفل بھی پڑھے نے. جدو فرشتیاں نو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تے فرشتے ویکھن گے اگر انسان دے نامہ اعمال چو نوافل وغیرہ دیگر عبادات نفلی نکل آئیاں فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِن فَرِيدَتِهِ. اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا کہ جیڑا ان دا فرائض نقصان ہے او نفلان دے ذریعے اس بندے دا پورا کر دیو. ثم الزکاة ثم الاعمال على حسب ذالک. اس طرح اگر نوافل نال بھی ان دے فرض پورے نہ ہوئے یعنی ان دا نماز والا عمل پورا نہ ہویا جڑی عبادت نماز ہے اے نہ پوری ہوئی تو پھر اللہ فرمائے گا ان دے اعمال زکاة ویکھو اس کی دیں زندگی زکاة بھی دیتی ہے. اگر زکاة دیتی ہوئے گی تو اللہ اس زکاة دا ثواب فرشتیاں نو فرمائے گا کہ چاہ کے فرض نمازیں رکھ دو. نمازیں پوریاں ہونیاں چاہی دیاں نے، نمازیں کمی نہیں ہونی چاہی دی. ثم الاعمال اگر زکاة نال بھی نہ حساب بنیا نا تو پھر اس سے طرح درجہ بدرجہ دوجے اعمال چو اللہ تعالیٰ جڑا نا فرشتیاں نو فرمائے گا ویندے جاؤ اور ان دے عملہ چو ثواب لے کے تے ان دے فرض نمازیں رکھو تاکہ ان دیاں میرے بندے دیاں نمازاں پوریاں ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس حد تک اپنے بندیاں نال محبت کر دے
اور اللہ تعالیٰ جڑی یہ نماز فرض فرمائیے اگر ایسی پوری نہیں کر دے کدی اندے کمی بیشی کوتاہی ہو جاندی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ باقی عبادات دا ثواب نماز ال رکھ کے نماز والا فرض ضرور پورا کرنا ہے۔ تو اس تو پہلا کہ ساڈا وہ حساب ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اپنے عملے نو اور رعایا نو فرماندے ہوندے ہے کہ او وقت آن تو پہلا جدو اللہ تعالیٰ حساب کرنا ہے تسی اپنا آپ محاسبہ کرو، اپنا حساب کتاب آپ رکھیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نمازاں فرض کیتیاں نے تے اے رمضان شریف بھی قریب برائے مہربانی نماز پڑھو۔ اے 5 وقتی اللہ تعالیٰ دی طرف فرض ہے اور جس بندے دا فرض قضا ہو جاوے اسے کل قیامت والے دن پوچھ ہونی ہے تے دینا ہی دینا ہے۔ اگر فرض پورے نہیں ہونگے تے اندے اتے اللہ تعالیٰ دی طرف جزا دا بھی ہے، اگر پورے ہونگے تے اللہ تعالیٰ دی طرف ثواب دا بھی اعلان ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور دے صحابہ کرام حضرت کعب فرماندے نے خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ونحن فی المسجد سبعۃ، حضرت کعب فرماندے نے اسی ایک دن مسجد دے اندر بیٹھے ہیں تے ساڈے کول نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے ایسی 7 بندے مسجد وچ بیٹھے ہیں۔ حضرت کعب فرماندے نے منہا ثلاثۃ من عربنا و اربعۃ من موالینا او اربعۃ من عربنا و ثلاثۃ من موالینا۔ حضرت کعب فرماندے نے اسی 7 بندے مسجد وچ بیٹھے ہیں جنہاں چوں 3 تے اسی عرب دے رہن والے ہیں تے 4 بندے ساڈے غلام وچ بیٹھے ہیں۔ یا فرمایا کہ 4 بندے اس گل وچ راوی نو شک ہے یا تے 4 عربی بیٹھے ہیں حضور دے صحابہ تے 3 انہاں دے آزاد کردہ غلام بیٹھے ہیں، برکیف بندے ساتھی بیٹھے ہیں مسجد وچ۔ تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کی چوبار تشریف لے کے آئے تے حضور مسجد وچ آئے۔ حضرت کعب فرماندے نے حضور نے جدو سن ویکھیا تے حضور نے فرمایا ما یجلسکم ہا ہونا، کیڑی شاید دوانے تھے بٹھایا ہے مسجد وچ بیٹھے ہو، کس واسطے بیٹھے ہو، کوئی کام ہے کی کوئی مسئلہ تے نہیں، خیر تے ہے؟ حضور نے صحابہ کرام کو پوچھا، نبی پاک دے صحابہ کرام فرماندے نے یا رسول اللہ انتظار الصلاۃ، اسی نماز دا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے تھوڑی دیر تو بعد نا فناکتا بِإِصْبَعِهِ فِي الْأَرْضِ وَنَكَسَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ إِلَيْنَا رَأْسَهُ۔ حضور نے نا انج زمین تے اپنی انگل مبارک نال انج لکیر بنائی، تھوڑی دیر تک حضور نے انج اپنا سار مبارک بھی تھلے رکھیا جی میں بندہ کدی دھیانے لگا ہوئے نا تے انج زمین تے لکیرہ بنانا لگ پوندا ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انج اپنا سار مبارک تھلے جھکایا، حضور نے انج او زمین تے لکیر بنائی تے حضرت کعب فرماندے تھوڑی دیر تو بعد حضور نے پھر سار اٹھایا تے حضور نے فرمایا حل تدرون ما یقول ربکم، کیا تسی جان دیو دوڑا رب کی اعلان کردہ ہے؟ صحابہ اکرام حضرت کعب عرض کردے یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اے تے اللہ تے اس دا رسول ہی بہتر جان دے۔ جبرائیل دوڑے نال گل کر کے گئے نا، ساڑھے نال تے جبرائیل نے گل کی تھی، سار مبارک تسا تھلے رکھے ہے وہی دوڑے کو آئیے اسی تے نہیں جان دے۔ تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہو یقول من صلی الصلاة لوقتها فاقام حدها کان لہو بہی علی عہد ادخلہ الجنہ۔ نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جیڑا بندہ نماز دے وقت چدا کرے فاقام حدها اور ان دے آداب دا پورا خیال رکھے تے اللہ فرمایا کان لہو بہی علی عہد ادخلہ الجنہ۔ اللہ فرماندہ ہے اے میرا ان حق بندہ ہے، اے اس میرے بندے دا میرے تے حق بندہ ہے بجیڑا بندہ نماز دے وقت چدا کردہ ہے نا تے ان دے آداب دا پورا خیال رکھ دے۔ اللہ فرماندہ ہے میرے ذمہ ہونے لازم ہو گیا ہے، میرا حق بندہ ہے کہ میں اپنے اس بندے نو جنت داخل فرماما۔ جنہاں سمجھ آئیے اچھی بولو سبحان اللہ۔ اساں پڑھنی جو کونی ہندی تاں تے بول دینا ہو پہ تسی، پڑھنی ہوئے رب دا فرض پورا کرنا ہوئے تے اسی بولیے نا اگو۔
کم از کم حدیث مصطفیٰ سن کے تو بندے دا انجی دل ساڑھے دل تے اثر ہی نہیں نہ کر دی کچھ ہے ساڑھے دل تے نہ قرآن اثر کردہ ہے نہ حدیث اثر کر دی پتہ نہیں ساڑھے مذہب چو کیوں عبادات دا تصور مقدئی جا رہا ہے کوئی بندہ عمل آلے پاس سے ہونا ہی نہیں چاندہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلان کردہ ہے جیڑا میرا بندہ نماز دے وقت چدا کرے اور ان دے آداب دا پورا لحاظ رکھے اللہ فرماندہ ہے میرا انہیں حق بندہ ہے میں اپنے اس بندے نو جنت داخل کران اور اگے نبی پاک سرکار نے فرمایا وَمَن لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلَمْ يُقِمْ حَدَّهَا لَمْ يَقُلْ لَهُ عِنْدِي أَحَدٌ إِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَإِنْ شِئْتُ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ اگے حضور نے فرمایا کہ اللہ دوجا اعلان بھی کردہ ہے خالی ثواب دا اعلان نہیں اللہ کیتا با نماز پڑھن والے ہاستے ثواب ہے تے دوجے ہاستے تے اللہ تعالیٰ دے عدل دے ماز اللہ خلاف ہو جاندہ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے جیڑا بندہ نماز دے وقت نہ پڑھے اور نماز دے آداب دا پورا خیال بھی نہ کرے ہون میرے ذمہ ان دی کوئی شے نہیں میرے تے کوئی حق نہیں ہون میرا اپنا عدل ہے میں چاہواں تے اس بندے نو دوزخ چواڑا جے میں چاہواں تے اس بندے نو بھی جنت عطا فرما سکنا جدو پہلو واری آئی نا نماز پڑھے نالے دی تے حضور نے فرمایا میرا یہ حق بندہ ہے کہ میں انہاں بندیاں جنت داخل کراں تے ہن حضور بھی نگاہ نبوت نال ویکھ رہے ہیں تے اللہ تعالیٰ بھی او علیم بذات صدور ہے جیڑی او ذات جان دی ہے کہ کچھ بندے ایسے میرے ہون کے امتی نماز تے انہاں دا دل بھی کرے گا پڑھنا بھی چاہیں گے لیکن شرعی طور تے شاید معذور ہون گے اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اور نماز دے آداب دا خیال نہیں کردا ہن میرے ذمہ ان دا کوئی حق نہیں جے میں ان چاہواں تے جنت بھی دے سکنا رب فرماندہ ہے جے میں چاہواں تے ان بھی جنت دے سکنا جے چاہواں تے انہوں دوزخ داخل کران ہون اللہ تعالیٰ اتھے دو میں شکر رکھیں یعنی پڑھن والے آستے اللہ تعالیٰ ثواب دا اعلان کیتا ہے اور نہ پڑھن والے آستے اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا دا اعلان کیتا ہے یعنی یہ نماز فرض ہے اور انہوں پڑھنا بھی فرض ہے اس نماز نو پڑھنا اور ان دے وقت ان دے آداب دا پورا لحاظ رکھنا انہوں پڑھنا یہ ساڑھے تے اللہ تعالیٰ دی طرف فرض ہے جیڑا بندہ فرض پورا نہیں کرے گا کل قیامت والے دن اس بندے دی جان نہیں چھٹنی نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اتنی عبادت کر دے ہوں دے ہے کہ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے پاؤں مبارک نے نا حضور دے قدم مبارک ساری رات عبادت کرن دی وجہ نال حضور دے مبارک قدمہ جڑا نا سوزش بان جاندی آئی تے حضور دے قدم مبارک جڑا نا انہیں چو ورم ہونا شروع ہو جاندہ لیکن نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا نہیں چھڑی حضور نے نماز پڑھنی نہیں چھڑی فرض کس حالت بھی حتیٰ کہ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی تے بخشے ہو کیوں انہی عبادت کر دے ہو تے حضور نے فرمایا بخشیا ضرور ہومانگا جے اللہ تعالیٰ میرے تے فضل کیتا ہے تو میں نے اللہ دا شکر گزار بندہ بڑھنا چاہیے ہے اب کسی بندے تو فضل ہوئے نا ان کو نعمت دیتی ہوئے تو ان دا حق بڑھتا ہے کہ وہ اگلے دا شکرانہ ادا کرے شکر ادا کرے اس واسطے حضور نے فرمایا بخشیا ضرور ہومانگا لیکن میں اللہ تعالیٰ تو انہا بھی لا خوف اور بے غم نہیں ہو جانا چاہتا کہ میں اپنے رب دا شکر ہی ادا نہ کرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے آزاد کردہ غلام حضرت حارث آپ سرکار فرماندے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ایک دن اسی بیٹھے آتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ساڑھے کوڑ بیٹھے نے فجاء المؤذن مؤذن آیا انہیں آکے اذان دیتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے پانی مبارک منگایا آپ سرکار نے وضو کیتا تے حضرت عثمان غنی فرماندے نے میں ایویں نبی پاک سرکار نو وضو کردیاں ویکھیا جویں میں خود وضو پیا کرنا حضرت حارث حضرت عثمان غنی دے آزاد کردہ غلام آپ فرماندے نے حضرت عثمان غنی نے وضو مبارک فرمایا وضو فرمان تو بعد مؤذن نے اذان دیتی اذان دین تو بعد مؤذن نے جدو اذان دیتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے نماز ادا فرمائی زور دی نماز دا وقت دا
تے نماز ادا کرن تو بعد حضرت عثمان غنی نے فرمایا یصلی صلاۃ الظہر غفر لہ ما کان بینہا و بین الصبح، جس بندے فجر دی نماز بھی پڑھیے اور ظہر دی نماز بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ اے دو نمازاں ادا کرن دی برکت نال انہاں دوواں نمازاں دے درمیان جتنے گناہ ہوئے نے نماز دی وجہ تو معاف فرما چھڑے نے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور نہ پڑھے ہے کیڑی لوڑ ہے بان تسی نہ گناہ معاف کراوے ہے، برحال بول دیتے رہو مٹھا مٹھا سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ظہر دی نماز ادا فرمائیے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ظہر دی نماز ادا کرے، فجر اور ظہر دے درمیان اس بندے جتنے گناہ کیتے نے اللہ اس نماز دی برکت نال اون دے گناہاں دی معافی عطا فرماوے گا۔ ثم صلی العصر غفر لہ ما کان بینہا و بین الظہر۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جیڑا بندہ عصر دی نماز ادا کرے، دیگر دی نماز پڑھے، رب وحدہ لا شریک مولا عصر دی نماز دی برکت دے نال ان دے ظہر تے عصر دے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر آپ سرکار نے فرمایا جڑا مغرب دی نماز پڑھے، مغرب اور عصر دے درمیان جو اس گناہ کیتے نے اللہ اونا گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ پھر ایک بندے نے عشاء دی نماز پڑھیے، اس جو مغرب تو عشاء دے درمیان کیتا ہے اللہ اونا گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ حضرت عثمان غنی فرما دینے پھر او بندہ عشاء دی نماز ادا کرن تو بعد گھر جا کے لیٹ گیا وے، سو گیا وے، یا انہیں کچھ وقت اپنے سنگیاں بیلیاں یاراں دے نال گزاریا وے، ان دے کولوں پھر کوئی گناہ ہو گیا یا رات نو ستیاں ان دے دل وچ کوئی خیال آئے نے یا ان دی تقدیر وچ کوئی گناہ لکھیا سی، جدو او صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھے گا، رب وحدہ لا شریک مولا سونا فجر پڑھن دی برکت نال ساری رات دے گناہاں نو معاف فرما دے گا۔ پانچ نمازاں دا آپ نے ذکر کیتا ہے، زور تو لگے نے حضرت عثمان غنی فرمایا زور اور فجر دے درمیان جڑے گناہ کیتے زور پڑھن نالوں معاف ہو گئے، دیگر پڑھی تے پیشی تو دیگر تئی جڑے کیتے وہ بھی معاف ہو گئے، اگر شام پڑھی تے ان دیگر تو شام دے درمیان جڑے کیتے نے وہ بھی معاف ہو گئے، عشاء پڑھی مغرب اور عشاء دے درمیان جو کیتے نے وہ بھی معاف ہو گئے، پھر جا کے فجر دی پڑھی جڑے رات نو گناہ کیتے نے وہ عشاء اور فجر دے درمیان جو گناہ کیتے نے وہ صبح فجر دی برکت نال معاف ہو گئے۔ تے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی دے کول بیٹھے سن، عرض کر دینے ہاذہ الحسنات فمل باقیات الصالحات، اے تے نیکیاں ہو گئیاں نے جنہ گناہاں نو معاف کرا چھڑے، باقی جڑے نیک عمل نے او کیڑے نے؟ حضرت عثمان غنی فرماندے نے فرمایا لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تھے، حضرت سلمان فارسی نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دو میں یار ایک دن سفر تے نکلے تے ایک درخت دے تھلے بیٹھے آرام کرن آستے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فآخذ غصنا منہا یابسن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک درخت دی ٹہنی لئی تھی، آپ سرکار نے آنی کر کے نہ ان جھاڑیا ان دے پتر جڑے تے حضرت سلمان فارسی نے حضرت عثمان غنی نو فرمایا تسی میرے کو پوچھا کیوں نہیں میں انج کیوں کیتا تے حضرت عثمان غنی فرماندے تسیں ہی کیتا تے تسیں ہی دسنا ہے، اوڑی اوڑی بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے درخت دی ٹہنی لئی تے انہاں دو ترے واری جھاڑیا، پھر حضرت عثمان غنی نے فرمایا تسی میرے کو پوچھو میں انج کیوں کیتا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا جناب دسو کیوں انج کیتا ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماندے میں ایک دن ایویں سفر تے نکلیا حضور دے نال تے اسی وی ایویں ایک درخت دے تھلے بیٹھے ہیں، نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا
آنج کر کے درخت دی ٹہنی پکڑی ہے حضور نے بھی آنج کر کے جھاڑیا ہے جدو اس درخت دی ٹہنی تو پتھر جھڑے نا تے حضور میرے کو پوچھا ہے اے سلمان تو میرے کو کیوں نہیں پوچھتا میں انج کیوں کیتا ہے حضرت سلمان فارسی عرض کر دیں یا رسول اللہ دسو انج کیوں کیتا ہے تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المسلم اذا تودع فاحسن الوضوء ثم صلی الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا جدو کوئی بندہ مسلمان نماز آستے چنگا سونا وضو کرے اپنا وضو صحیح احسن طریقے نال کرے پھر اس تو بعد نماز پڑھے رب دی بارگاہ جھکے اس بندے دے گناہ انج جھڑ جاندے نے جویں درخت دی ٹہنی تو پتھر جھڑ گئے نے اگے حضور نے قرآن دی آیت پڑھی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اچھا یہ آیت اس حدیث بھی ہے ایک اور دوسری حدیث پاک دی کتاب بخاری شریف ہے بخاری شریف چنا اندہ جا کے تے وہ حدیث دا اصل لب ہے اور پھر اندی شرح کیتی ہے محدثین نے شارحین حدیث نے حضور دے کولنا ایک صحابی آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرمان دیں ان رجلا اصاب من امرأت قبلة فات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاخبرہ حضور دے کولنا ایک صحابی ہے تے آکے عرض کیتی یا رسول اللہ میں ایک غیر محرم عورت دا بوسہ لے لیا غلطی دی وجہ تو کیا میرے واسطے کوئی حکم ہے حضرت انہا صرف اتنی گال کیتی ہے محدثین فرماندے نے صحابی دا نا حضرت ابو الیسرا انہا دی مدینے شہر کھجوراں دی دکان آئی انہا کوڑے کورت آئی توجہ نال سمجھا جے ذوق ہے ایک باری اچھی بولو سبحان اللہ یہ مسئلہ بڑے غور نال سمجھنا رہا ہے تو دوڑے واسطے اندھے سبق بھی ہے وہ اگو پھر میں اپنے ذہن دے مطابق جنی ایک شرح کر سکتا ہے وہ میں آج کر سکتا حضرت ابو الیسرا انہاں دی مدینے کھجوراں دی دکان آئی وہ ایک عورت آئی آپ دے کو کھجوراں خریدن آستے حضرت ابو الیسرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دا نا دل ہوندے المائل ہو گیا آپ سرکار نے غیر ارادی طور تے یہ ذہن اچھ رکھنا غیر ارادی طور تے آپ سرکار نے ارادہ نہیں بنایا آپ سرکار نے نو عورت نو فرمایا میرے کول جڑیاں چنگیاں کھجورن نا او دکان تے نہیں تے گھر پئیاں تسی میرے نال گھر چلو او عورت حضرت ابو الیسر دے نال گھر گئی آپ سرکار نے نا غیر ارادی طور تے جویں آپ دا اودے دل مائل ہویا حضرت ابو الیسر نے اس عورت نو پھدیا تے ان دا بوسہ لے لیا جدو آپ سرکار نے بوسہ لیا نا تے وہ بی بی بھی خوف خدا رکھن والی یا خردور حضور پاک دا اس بی بی ان کر کے دھکا ماریا صحابی رسول ہو سکے اللہ دا خوف کر کیوں تنہائی ہے میں تنہا ویک کے تیرے تے شیطان دا غلبہ تے نہیں ہو گیا انی گل سنی نا تے او لوگ جدو اللہ تعالیٰ دے احکامات سن دے ہیں یا اللہ رسول دا نام سن دے ہیں انہاں دے دل تے واقعی ڈر جاندے ہیں حضرت ابو الیسر اپنے گھروں نکلے اتھو دوڑ دے سدھا حضور دی بارگاہ چاہے دے ہولی ہولی بولو سبحان اللہ کیونکہ صحابہ کرام نو پتا ہا اگر کوئی گناہ ہو جاوے غلطی ہو جاوے پھر ہی کوئی بار گائے جتھو معافی ملنی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا اللہ اعلان کیتا ہے میرے حبیب اگر اے ایمان آلے اپنیاں جنت ظلم کر لینا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اے اللہ کو معافی منگن تے اللہ دے رسول کو
لوجد اللہ تواب الرحیم. ویکھنے تے حضور دا در مدینہ ہی لگدا نا، پر جڑے ایمان والے ہوندے نا سچے عاشق، انہاں نوں پتہ ہے حضور مدینہ وچ نہیں، حضور ساڈے دلاں وچ وسدے نے. حضور ایمان والے لوگاں دے دلاں وچ رہندے نے، تے ایمان والے لوگاں دے یہ دل پھر گواہی دیندا ہے. جدوں انہاں کولوں کوئی غلطی ہو جائے نا، انہاں نوں پتہ ہوندا ہے ہن بخشش صرف حضور دے در تو ہی لبنی ہے. صحابی رسول حضرت ابو الیسر نوں جدوں آپ سرکار تے او خوف دا غلبہ ہویا تے آپ سرکار دوڑ دے حضور دی بارگاہ چ آئے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کولوں انج دی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، میں غیر ارادی طور تے ایک عورت دا بوسہ لائے بیٹھا، غیر ارادی طور تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو تھوڑی دیر انتظار کر اللہ دی وحی دا، میں رب دی وحی تو بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تھوڑی ایک دیر گزری، زور تو بعد ہے واقع ہے، عصر دی نماز حضرت ابو الیسر نے حضور دے پیچھے نماز ادا فرمائیے تے نبی پاک سرکار نے عصر دی نماز ادا فرمان تو بعد اے آیا مقدسہ تلاوت کی تھی. فرمایا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. حضور نے حضرت ابو الیسر نے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، طرفی النہار دن دیاں دو طرفاں دیاں نمازاں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ تے رات والی نماز. اچھا ایک دن دے نا دو کنارے ہوندے نے، فجر تو لے کے ظہر تک ایک دن دا ایک کنارہ بندا ہے. فجر تو لے کے ظہر تک زوال دا وقت جدو ختم ہوندا ہے، ظہر دا وقت اول ادو ہی شروع ہوندا ہے نا، جویں زوال دا ٹائم مکدا ہے اوویں ظہر دا وقت تک وہ شروع ہو جاندا ہے وقت اول. حضور اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمایا اقم الصلاۃ، تسی نماز پڑھو طرفی النہار دن دے دو کنارے والیاں نمازاں. پہلے کنارے والی ہو گئی فجر تے ظہر تے دوسرے کنارے والی ہو گئی عصر تے مغرب، یعنی پنجاں نمازاں دا بھی ذکر آ گیا قرآن وچ. اقم الصلاۃ طرفی النہار، تسی نماز پڑھو دن دے دو کنارے والیاں نمازاں. پہلے کنارے والی فجر تے ظہر ہو گئی اور دن دا دوسرا کنارہ ہے ظہر تو لے کے پھر مغرب تک، سورج دے غروب ہون تک وقت. ایک عصر دی ہو گئی تے اگاں جا کے مغرب دی ہو گئی. پہلے کنارے دیاں دو نمازاں فجر ظہر، دوجے کنارے دیاں دو نمازاں عصر تے مغرب. تے اللہ قرآن نے فرمایا طرفی النہار دن والیاں ساریاں نمازاں قائم کرو، یعنی دن دے دو کنارے دیاں نمازاں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ تے رات والی بھی نماز پڑھو. تے انہاں دا فائدہ کی ہوندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات. اے نمازاں پڑھن دا فائدہ اے ہوندا ہے، برکت اے ہوندی ہے با اے جڑیاں نیکیاں نہ نماز والیاں اے بندے نے گناہاں نوں مٹا چھڑدیاں نے. ہن اچھی بولو سبحان اللہ. اینی گل ہوئی نا تے حضرت ابو الیسر نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ اے حکم میرے واسطے ہی ہے؟ تے نبی پاک سرکار نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، بخاری مسلم دی متفقن علیہ صحیح حدیث پاک. حضور نے فرمایا با اے حکم صرف دوڑے واسطے نہیں، اے میرے سارے امتیاں واسطے حکم ہے. با اگر انہاں کو کوئی گناہ ہو جاوے نا تے او رب دی بارگاہ چاہ کے جھکدے رہن، سجدہ کردے رہن، نماز پڑھدے رہن، توبہ کردے رہن. جدو نماز پڑھن گے نا اور ایک اور صحابی حضور دی بارگاہ چاہے مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماندے نے، ایک صحابی آئے حضور دی بارگاہ تے انہاں آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو ایک گناہ ہو گیا ہے. گناہ دا ذکر نہ فرمایا، یا رسول اللہ میرے کو ایک گناہ ہو گیا ہے. تے حضور نے منہ مبارک رخ مبارک حضور نے دوجے پاسے پھیر لیا. حضور نے فوراً نماز ادا فرمائی. او صحابی پھر کھڑے ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا. حضور نے فرمایا نماز ہنو پڑھی. کوئی نہیں سمجھ آئی دوان. صحابی نماز تو پہلے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا ہے. حضور نے چہرہ مبارک دوجے پاسے پھیر لیا، گل ہی نہیں سنی. جدو نماز پڑھی نماز تو بعد پھر صحابی رسول کھڑے ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو گناہ ہو گیا. تے حضور نے فرمایا نماز تے تو ہن پڑھیے تے نماز دی برکت نال پچھلے تے معاف ہو گئے نے. اچھا ہن اے بھی یاد رکھنا ہے اے حضرت ابو الیسر جڑے صحابی رسول نے نا انہاں کولوں جڑا یہ واقعہ ہویا معاذ اللہ اندے تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے ساڈے دل وچ ہزار واری کروڑ واری ایک رائی دے دانے برابر بھی یہ خیال میں اپنی گل کر رہا اور میں اپنی طرف تہاڈی بھی ضمانت دینا
میں اپنی طرف تہاڈی بھی ضمانت دینا با اس حدیث پاک تو معاذ اللہ ساڈے دل وچ رائی دے دانے برابر بھی کسے گستاخی دا خیال نہیں کہ معاذ اللہ حضور دے کسے صحابی دی گستاخی ہوئے، کیونکہ حضور دے جتنے صحابہ نے وہ معصوم تے نہیں ہو سکتے. معصوم تے صرف نبی نے یا فرشتے نے جنہاں کول گناہ ممکن ہی نہیں. صحابہ اہل بیت باقی انسان ولی انہاں کول گناہ ہو سکتے نے. ساڈا ارادہ ہرگز نہیں کہ کسی صحابی رسول دی گستاخی مقصد ہوئے اس حدیث پاک تو، لیکن یہ مقصد ہے کہ بندہ اپنے لوگوں نے تو مسئلہ سمجھا سکتا ہے نا. اگر ایک صحابی رسول کو غیر ارادی تو ہوتے ہن اس حدیث تو یہ بھی مطلب نہیں سمجھنا گناہ ماتی بندہ دلیر ہو جائے. اس حدیث تو پتہ پہ لگتا ہے پچھلے جڑے نا گناہ معاف ہو جاندے ہیں. اس حدیث سے ذکر ہے انہاں کو غیر ارادی طور تے کم ہویا ہے. ہن اگر کوئی بندہ جا کے ان دا مطلب ہے عورت کول کلیاں بانا تنہائی اچ بانا یہ چنگی گل نہیں، شیطان دا غلبہ ہو جاندہ ہے. حضرت ابو الیسر مدینہ شریف کھجوراں دی دکان حضور دا دور تنہائی عورت دے نال گئے نے، شیطان دا غلبہ آ گیا کہ نہ آیا؟ ان دا مطلب ہے بندہ عورت کول غیر محرم عورت کول تنہائی اچ کلا نہیں بہ سکدا کیونکہ شیطان دا غلبہ ہو جاندہ ہے. ہن بندہ اگوں جے اپنی وانڈ کرے نہیں ساڈے کول انج بس سومڑ بندے باندھے نے، ساڈا انہاں دا ایک شغل ہے پیار محبت دیاں گلاں نے تے ہرگز اجازت نہیں ہو سکتی. اگر صحابی رسول جان تے حضور انہاں نو منع فرما دین، انہاں نہیں اجازت ہو سکتی. اور نالے بھی وضاحت ہو گئی کہ بندہ کلا تنہائی کسے غیر محرم عورت دے کول بوے تے تریجا انہاں دے درمیان شیطان ہوندا ہے، ان دی وجہ نال غلبہ آ جاندا ہے. یا اس حدیث تو یہ مطلب لینا کہ اگر بندہ یہ جا کر ایک باری مثلا بندہ کسی غیر محرم عورت نال میں بوسہ کر لوے تے پھر ان دے تو بعد نماز پڑھ لوے، اے پھر کفر ہو جائے گا، پہلے گناہ ہو جائے گا. عورت کو تنہائی اچ بڑھنا پہلے گناہ ہو جائے گا. اگر بندہ جان بوجھ کے کرے کہ اس حدیث تو سن شیک مل رہی ہے تے پھر کفر ہو جائے گا کیونکہ وہ حدیث نو ہلکا جان رہا ہے. ہاں غیر ارادی طور تے اگر ہو جائے نا کوئی بندہ تنہائی اچ کسی غیر محرم عورت کول بیٹھا ہے اگر ان دے کولو غیر ارادی طور تے ہو جائے نا تو پھر اللہ ضرور معافی دے چڑسی دا، پھر اللہ ضرور معاف کر دے، پھر اللہ دی رحمت بڑی عام ہے. اور میں پیچھے بھی شبرات تے بھی گل کیتی ہے کہ توبہ دا دروازہ اللہ دی بارگاہ کھلا ہے، وسیع ہے، اللہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے اگر شرطوں دے مطابق کیتی جائے. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن دی آیت پڑھی، حضور نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن دے دو کنارے والیاں بھی نمازاں ادا کرو اور رات والی بھی نماز ادا کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات، جڑیاں نماز والیاں نیکیاں نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے ہیں جدو بندہ مومن نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے نا تے ان دے گناہ ان دے سر دے اوتے لٹک دے رہندے نے. جدو بندہ سجدے جاندا ہے نا تے اللہ اس سجدے دی برکت نال ان دے گناہ منوتا اٹھا لیندا ہے. ہولی ہولی بولو سبحان اللہ. نہ پڑھیے موج دی گل ہے ساڈی. ویسے نماز دی فضیلت تے ہے، نماز دی شان تے ہے، ان دے نال صغیرہ جتنے گناہ نے نا وہ معاف ہو جاندے نے. یعنی صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ بھی اندر معاف نہیں ہوندے. مثلا حقوق العباد اگر کسی بندے نال کوئی وعدہ گھاٹا کیتا ہے وہ معاف نہیں ہونے، وہ اس بندے کو پہلو معافی لینی ہے. نماز نال صغیرہ گناہ جنہ گناہاں دا تعلق اللہ اور بندے دے درمیان ہے وہ ضرور نماز دی برکت نال معاف ہوندے جان گے. اور اگر بندہ صغیرہ گناہاں دے اوتے بھی ہمیشگی اختیار کرتا جائے یعنی مستقلی وہ گناہ کردے ہی رہے پھر وہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاندے پھر وہ بھی نہیں معاف ہو جان گے. وگرنہ نماز دی اتنی ایک برکت ہے کہ حضور نے فرمایا نماز دی وجہ نال گناہ جڑے نا وہ بندے دے معاف ہو جاندے، نیکیاں جڑیاں نا وہ برائیاں نو مٹا چھڑدیاں نے. نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دور اقدس دے اندر حضور دے دور اقدس دے اندر دو بندیاں نے اسلام قبول کیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار فرماندے دو بھرا آئے حضور دے کول تے انہاں آ کے اسلام قبول کیتا حضور دے ہتھاں تے. انہاں دوواں وچوں ایک بندے دا ایک بھرا دا وصال ہو گیا. جدوں ان دا وصال ہویا تے ان دے تو بعد دوجے بھرا دا 40 دناں تو بعد وصال ہویا تے حضور دے صحابہ حضور دے کول دوڑ دے آئے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ جیڑا برا پہلو اس دنیا تو گیا ہے نا سان لگدا ہے با ان دی فضیلت تے شان زیادہ ہے کیونکہ وہ پہلو ٹر گیا. اگر یہ ہن دے زمانے نال گل ویکھی جائے نا تے بالکل بجائے جیڑے ساڈے تو پہلو مردے جاندے نا وہ واقعی ساڈے نال افضل نے کیونکہ وہ اگلی گناہاں دی زندگی تو بچ جاندے نے. ایک باری توجہ میرے حل کرو ذوق نال بولو سبحان اللہ. ہن دے دور جیڑے ساڈے تو پہلو لگے جاندے نا وہ واقعی گناہاں تو بچدے جاندے
کیونکہ ہن نفسا نفسی دا عالم ہے، گناہاں دا دور ہے، ہر بندہ جڑا نا برائی بے حیائی دے اندر انج پھسیا ہے کہ بچنا ممکن ہی نہیں الا ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہوئے۔ ہن تے جڑا پہلو مر جائے نا او قسم با خدا ساڈے نالوں ڈھیر چنگا باغلی گناہاں دی زندگی تو بچ گیا۔ لیکن حضور دے دور وچ ایک برادہ پہلے وصال ہویا، دوسرے برادہ 40 دنوں تو بعد وصال ہویا تے صحابہ کرام کٹھے ہو کے حضور دے کول آ گئے۔ فذکر لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضل الاول علی الاخر، انہاں پہلے براد دی فضیلت بیان کیتی دوجے تے، جڑا پہلو فوت ہویا نا ان دی دوجے تے فضیلت بیان کیتی تے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الم یکن یصلی، جڑا 40 دن بعد زندہ رہا وہ نمازاں پڑھدا رہا کہ کوئی نہ؟ ہن بولو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جڑا برا 40 دن زندہ رہا ہے وہ نمازاں پڑھدا رہا کہ کوئی نہیں پڑھدا رہا؟ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ وہ نمازاں تے پڑھدا رہا تے حضور نے فرمایا ما یدریک ما بلغت بہ صلاتہ، تسی نہ جان دے باو جڑا 40 دن بعد زندہ رہا ہے نا ان دیاں نمازاں نال اللہ اس بندے نو مقام کی عطا فرما چھڑیا۔ یعنی انہا ایک اہمیت ہے نماز دی، انہا ایک درجے جڑا نا اللہ تعالیٰ نماز دی برکت نال دیندہ ہے۔ باقی عبادات اجے علیحدہ، حج علیحدہ، روزہ علیحدہ، زکاة علیحدہ۔ بنیادی طور تے اسلام دے 5 ارکان نے، پہلا کلمہ، دوجا نماز، باقی جڑے نا 3 اجے بعد اللہ نماز دی برکت نال انہا ایک بندے نو اچھا درجہ دے چھڑ دے۔ اور آج ایک میں وصیت بھی لبی ہے نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا جدو آخری وقت آنا تے دون پتہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مسلح تے کھڑے ہو کے نماز لوگاں نو پڑھائیے۔ حضور نے حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار نماز دا امام بنایا ہے تے مولا علی سرکار آخری وقت حضور دے کول آئے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی نو فرمایا بجاؤ کوئی کاغذ قلم لے کے آؤ جن نال میں دون وصیت کر کے دیتی جاواں لا تدلو امتہ من بعد ہی، اس وصیت تو بعد میری امت گمراہ نہ ہوئے۔ تے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سرکار نے مولا علی فرماندن میں حضور دی جدو ایک گل سنی نا تے میں حضور تو جدا نہ ہویا، اس وجہ تو کہ حضور دے جڑا نا ساہ مبارک آخر تے نے ہو سکتا ہے میں گھر کاغذ قلم لین جاواں تے حضور دے ساہ مبارک جڑا نا وہ پورے نہ ہو جان، کدئی ساڈے درمیان جدائی نہ ہو جاوے۔ ویسے یہ گل تو ثابت ہو گئی نا، حضور نے مولا علی نو فرمایا جا کاغذ قلم لے کے آ میں تین کو وصیت لے کے دیتی جاواں جن دے تو بعد میری امت گمراہ نہ ہوئے تو مولا علی بھی لین کوئی نہ گئے۔ جنن مٹی مٹی سمجھ آئیے نا وہ بولو سبحان اللہ۔ ایک اعتراض کیتا جاندہ نا حضور آخری وقت کسی اور نو فرمایا اب کاغذ قلم لے کے آتے انہاں کاغذ قلم کوئی نہ لیاندی، اے آج ثابت ہو گیا حضور مولا علی نو فرمایا تسی لے کے آؤ تو مولا علی بھی گئے کوئی نہ ہے۔ اچھا تو ہن اگوں حضور نے وصیت کی جڑا وہ وصیت والا اگوں ایک جھوٹ بول دینا بڑا وڈا، وہ حضور وصیت کو جور کر کے دینی آئی، حضور جڑا نا سیٹ علی نو دے کے جانا اے علی کول یا آخری وقت تے مولا علی سرکار نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تس میں نونجی وصیت فرما دیو میں یاد کر لیساں تے نبی پاک سرکار نے وصیت فرمائیے لیکن وہ سیٹ والی وصیت حضور کوئی نہیں کیتی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور دے کول نے آخری وقت نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوسی بالصلاة والزکاة، میرے پاک نبی سرکار نے آخری وقت بھی یہی وصیت فرمائیے، فرمایا اے علی میری امت نو دسیا جے اے نماز نہ چھڑن میں نماز دی وصیت کر کے چلیا ہاں، زکاة دی وصیت کر کے چلیا ہاں، اپنے غلاماں نال حسن سلوک کرن دی وصیت کر کے چلیا ہاں۔ 3 وصیتاں حضور کیتیاں نے اپنے آخری وقت دے اندر اور ایہی حضور دے آخری بول مبارک نے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے علی میری یہ وصیت ہے میرا امتی جیڑا بھی نماز پڑھدا جاوے گا او قیامت تک گمراہ نہیں ہوئے گا، او ہمیشہ او سے ہدایت تے جاوے گا جیڑی ہدایت اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہاں نو عطا فرمائی ہے۔
اینی اہمیت حضور آخری وقت بھی نماز دی وصیت کیتی ہے آخری بول مبارک حضور دے ہے میں اپنی امت نو نماز دی وصیت کر کے جانا تاکہ میرے تو بعد کدیں گمراہ نہ ہو جان اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار دی بنائی کمزور ہو گئی آخری وقت اتنا غالباً آپ دی 60-62 سال جدو عمر مبارک ہوئی نا تے آپ دی نظر کمزور ہو گئی مدینہ شریف دے حکیمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نو فرمایا اسی دون 7 دنوں دی دعائی دینے ہاں او تسی کدی گھر بہ کے لیندے رہو نا نماز ادا کرن نہ جاوے تے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضور دے چاچے پتر برا نے آپ سرکار نے فرمایا میں نہیں ہو جائیں دعائیوں دی کوئی لوڑ نہیں جن دے نال میری نماز قضا ہوندی ہوے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں وہ دعائی نہیں لینا چاہتا میں نہیں چاہتا میں رب نال اس سال ملاقات کرا کہ میری آخری نمازہ قضا ہوئی ہیں آپ سرکار نے فرمایا نہ اور آپ سرکار نے پھر دعائی نہ لئی پھر اما عائشہ صدیقہ الخط گلیا حضور دے باقی جیت صحابہ الخط گلیا بدسو آنجان میں جڑا نا ڈاکٹر حکیم پیان دینے دعائی لے لو تے 5-6 دے جڑا نا 7 دن ہفتہ کرام کر لو تے میریاں نمازاں قضا ہوندیاں نے تے اما عائشہ پاک نے واپس اسے خط دا جواب لے کے گلیا فرمایا دعائی دا تے چلو اسی دن مشورہ دیاں گے لے لو پر اگلی ذمہ داری تواڈے کولے رب نالے سال ملاقات کرو کہ رب تواڈے تے ناراض ہوے کی زندگی اس دا فائدہ ساری زندگی گزار کے بھی بندہ نماز نہ پڑھے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین خود نبی پاک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کر دے رہے تے جے اسی نماز نہ پڑھیے تو مڑ کیڑی زندگی ہے ساڑی جانوراں نال بھی بدترین زندگی جانور بھی ہو جیاں زندگیاں گزار رہے ہیں کھاندے پیندے نے ناش مار رہے ہیں موج کر دے نے بالکل اسی بھی ہوئی زندگیاں گزار رہے ہیں نماز اللہ تعالیٰ دی طرف فرض کیتی ہے اور معراج دی رات نبی پاک سرکار نے ویکھیا او بندے جنہاں نمازاں ترک کیتیاں آئیاں تے انہاں دے سر پتھراں نال کچلے جا رہے ہیں حضور نے حضرت جبرائیل کو پوچھا ہے کون نے تے حضرت جبرائیل دھن پتہ ہے سر نو پیڑ ہو جاوے نا تے یہ نہیں مان ہوندی سر نو پیڑ ہوے نا تے بندے کو یہ نہیں برداشت ہوندی تے او جتھے پتھراں نال سراں نو کچلیا جائے گا حضرت جبرائیل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے بے نمازی نے لہذا ہون وقت خدا دا نام ہے نماز پڑھیا کرو مسجد ویلی ہوندی ہے اے بالکل جڑا 24 گھنٹے تے کوئی بندہ ہے صرف طالب علم نے اگر اے نہ ہوندے تو ساڈی مسجد وچ میرا خیال ہے اذان بھی کوئی نہ ہوندی مہربانی کرو خدا دا نام جے نماز پڑھیا کرو رمضان شریف قریب آ رہا ہے ان دے چگو مزید جڑا نا حصول برکت واسطے جتنیاں زیادہ ہو سکن نمازاں پڑھو رمضان شریف دے روزے رکھو اے اللہ تعالیٰ دی طرف فاض نے تے پورے کرنے نے جے پورے نہ کیتے تے کل قیامت والے دن انہاں دا جواب دینا ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے